Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in the continuation of the previous discussion, we will further our discussion. جیسا کہ ہم پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو اس کا پوئٹک ٹروتھ تھا اس کے اوپر بات کر چکے ہیں امیٹیشن کے حوالے سے، کہ جس میں پلیٹو کہتا ہے کہ امیٹیشن از ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی، اور یہ صرف ایک ممکری یا کاپی کا نام ہے، اور اس نے ایرسٹوٹل نے اس کو ایک کریٹو پروسیس کا جو تھا انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کو کے طور پر اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس بات کو بریفلی سم اپ کرتے ہوئے ہم دوسرے پوائنٹس کی طرف بڑھتے ہیں. ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ جو ایک پوئٹ ہے یا آرٹ جو ہے، اس میں ایک آرٹسٹ اپنے اس فینومنل ورڈ سے کچھ میٹیریل اکٹھا کرتا ہے، سلیکٹڈ ایونٹس اور کریکٹرز کو، اور پھر ان سلیکٹڈ ایونٹس اور کریکٹرز کو وہ کیا کرتا ہے، امبیلش کرتا ہے اپنی امیجینیشن کے تھرو، اس کو ایگزالٹ کرتے ہوئے ان ایونٹس کو، کریکٹرز کو آئیڈلائز کرتے ہوئے وہ ان کو اس ایک ایسی دنیا امیجینیٹیولی ریکریٹ کرتا ہے جس کی ایک اپنی میننگ اور بیوٹی ہے. اور یہ جو ایلیمنٹس وہ اپنے اس ریپرزنٹیشن کے اندر کریٹ کرتا ہے، لے کے آتا ہے، وہ ایکچوئل ورلڈ میں مسنگ ہوتے ہیں، ایبسینٹ ہوتے ہیں، اور رف اس اور یا ریئل کروڈ ورلڈ میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنی امیجینیشن کے تھرو ان کو اس کے اندر چپ ان کر دیتا ہے. تو آرٹ کے اوپر کریٹیسائز کرنا اس وجہ سے کہ یہ آؤٹ سائڈ ریئلٹیز کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از مرر نہیں کر رہی، ان کو امیٹیٹ یا میمک نہیں کر رہی، تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ ایرسٹوٹل کے نزدیک آرٹ کا فنکشن جو ہے وہ چیزوں کو ایک کریٹو پروسیس سے گزار کر بہتر کی طرف لے کے جانا ہے، آئیڈیل کی طرف لے کے جانا، نہ کہ ان کی ایک فوٹوگرافک ریپرزنٹیشن کریٹ کرنا ہے. تو اس طرح پھر ہم جو ہے ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پلیٹو کی یہ والی بات کہ یہ ہمیں ریالٹی سے دور لے جاتی ہے آرٹ، بلکہ اس بات سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایرسٹوٹل کے اکارڈنگ ہم اس بات کو انالائز یا کنکلوڈ اس بات میں کر سکتے ہیں کہ آرٹ ہمیں ٹروتھ سے دور نہیں لے کے جاتی، بلکہ یہ ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے، اسینشیل ریئلٹی آف دا لائف کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور ہمیں ایک بیٹر ہائر ریئلٹی کے ساتھ انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہے. ایرسٹوٹل کے نزدیک جو آئیڈیل ہے اور جو ریئل ہے یہ دونوں سیم ہی ہیں، یہ اپوزٹس نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دا آئیڈیل از دا ریئل، دس از وٹ ایرسٹوٹل بلیوز. اور ریئل کیا ہے؟ جب ایک ریئلٹی کو چانس اور ایکسیڈنٹ سے پاک کر دیا جائے، اس میں سے چانس اور ایکسیڈنٹ ریموو کر دیا جائے، تو جو باقی بچے گا دیٹ ول بی اے پیوریفائڈ فارم آف ریئلٹی. مطلب کہ آئیڈیلائزیشن کو کیسے اچیو کریں گے؟ ایک ریئلٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ کسی بھی واقعہ کو، ایونٹ کو، کریکٹر کو لیتے ہیں، کوئی بھی پوئٹ جب لیتا ہے تو اس میں سے وہ جو چیزیں ایکسیڈنٹل ہیں، ٹرانزینٹ ہیں، یعنی کہ جو چانس والی ہیں، یا پھر جو پرٹیکولر ہیں، وہ ان چیزوں کو نکال دے گا اس کی ریپرزنٹیشن میں. تو اور پھر اس پرٹیکولر کو وہ جنرل یا یونیورسل اور آئیڈیل کی طرف لے کے جائے گا. اور یہی وہ جگہ ہے جو کہ پوئٹری نے یا کسی بھی آرٹ نے اسپاٹ یا آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، یونیورسل اور آئیڈیل. مطلب ایک رائٹر ہے، وہ کوئی بھی کریکٹر لیتا ہے، کوئی بھی سچویشن لیتا ہے، اب وہ عام حالات میں جو اس نے ریئلٹی میں بات کی گئی ہوگی وہ بڑی عام سی بات ہوگی، لیکن وہ پھر سوچتا ہے کہ اس کے میکسیمم امیجینیشن کے اندر کہ یہاں پر بہتری کیا ہو سکتی ہے، وٹ کوڈ بی دا بیٹر ایکسپریشن. اس بیٹر ایکسپریشن کو وہ پھر وہاں پر اپنی امیجینیشن کے کلر کے تھرو وہ بیان کر دیتا ہے، اور وہی کریکٹر کی جو آئیڈیل فارم ہوتی ہے وہ ہمارے پھر سامنے آتی ہے، ہم اسی کو پھر آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ریئلٹی کے اندر وہ چیزیں اتنی زیادہ پلیزنٹ یا اتنی اٹریکٹیو سم ٹائمز نہیں ہوتی. مثلاً چونکہ جو پوئٹ سے مراد یا پوئٹری سے وہ یہاں پر ایکشن لیتا ہے ایرسٹوٹل، اور ایکشن سے مراد ہم یہاں پہ ڈرامہ لیں گے، تو ہمارے سامنے جتنے بھی ڈراماز ہیں وہ اسٹیج کے اوپر یا آج کل ڈیجیٹل فارم میں ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، تو ہم اس کی امیٹیشن جب ان کی دیکھتے ہیں کریکٹرز کی، سچویشنز کی، تو وہ آئیڈلائزڈ امیٹیشن ہوتی ہے عام سچویشنز کی، جو عام ریئلٹی کے اندر ویسا نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کی ایک بڑی ہی ایک آئیڈیل فارم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور اس لیے ہم ان سے انسپائر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. مثلاً آج کل ایک ڈرامہ، ٹرکش جو ڈرامہ پاکستان میں بڑا پاپولر ہے، ارطغرل کا جو کریکٹر ہے اس کے اندر وہ ویسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ وہ ریئل لائف میں ہوگا. ریئل لائف ایک ہسٹورک بھی ہے اس کا جو کریکٹر ہے، تو ریئل لائف میں ہسٹری جو کروڈ فیکٹس بیان کرتی ہے، ہم اس کئی فیکٹس کو وہاں پر مولڈ کیا گیا ہے کلر دے کے، کس کا آئیڈلائزیشن کا، اس کو ایگزالٹ کر کے اس کا گرینجر بہت زیادہ دکھایا گیا ہے.
اس کا گھوڑا تلوار اس کی ایون ان کے جو کاسٹیومز ہیں ان سارے کریکٹرز کے وہ بڑے زبردست ہیں, واریر لائک, ان کے چلنے پھرنے کا انداز, اس کا اپنا اندرونی کریکٹر, اس کے ایموشنز, ان کا ایکشن, ان کا ہر ایک ڈائلاگ آئیڈیلائزڈ ہے, وہ ریئلٹی سے دور ہے. تو وہ ریئلٹی سے دور کرتے اس کے اندر سے جو چیزیں وہ ہیں تو ریئل باتیں ان کی, لیکن ان کی ریئل باتوں کو بہترین ایکسپریشن فراہم کیا گیا ہے. اسی طرح سے ہم اسپارٹن موویز دیکھتے ہیں, اسپارٹن واریئرز, گریک واریئرز, رومن واریئرز, گلیڈیٹر دیکھ لیں, یا ایون ان سے پہلے آپ جائیں ٹروئے کے, تو ٹروئے کی جو مووی کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں یا اسپارٹنز ہیں, یا 300 مووی ہے اس کے اندر جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کی جو امیٹیشن ہے, ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایک آئیڈیلائزڈ ریپرزنٹیشن ہے, وہ بہترین ہے. ان کے اندر کا ایک واریئر, کا بہترین واریئر کو آپ امیجن کریں, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایکلیز ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی اور بھی جو ہم جس بھی کریکٹر کو دیکھا ہوگا کہ اس لیول کا کریکٹر, وہ جو سارا ایک لیول تھا, ضرور ان کے اندر وہ ویلرز ہوگی, لیکن اس ویلر کو جو ایک امیجینیشن کا کلر فراہم کیا ہے وہ ایک پوئٹ کی امیجینیشن نے کیا, اور ایک نئے طریقے کی انسپریشن اور ایک ریئلٹی اس نے, میننگ بھی اس نے کریٹ کی ہے. تو اس طرح سے وہ چیزیں جو کہ ہسٹورک فیکٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کروڈ ہوتے ہیں ماننے میں, لیکن پوئٹ ان ہسٹورک فیکٹس کو پلیزنٹ بناتے ہوئے, ریکریٹو پروسیس میں سے گزارتے ہوئے ان کو بہترین کر دیتا ہے. رائٹر ایک غوطہ خور کی طرح سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے اور ایک وہاں سے ایک موتی لے کے آتا ہے. وہ موتی جو کہ کسی بھی سچویشن, کریکٹر یا ریئلٹی کے اندر ہوتا ہے, اس کو پکڑنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, اسپاٹ کرنا, اور بعد میں اس کو تراش کے, چزل کر کے, پالش کر کے اس آئیڈیل ریئلٹی کو سامنے لے کے آنا. چیزیں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں ہر ایک کے سامنے, ریئلٹی تو ہر طرف بکھری پڑی ہے. اس ریئلٹی کے اندر بہترین کیا ہو سکتا ہے, جو خوبصورت ہے سب سے زیادہ, جو سب سے آئیڈیل فارم اس ریئلٹی کی ہو سکتی کسی بھی ایونٹ کی. کسی ایونٹ پہ کسی نے کیا بولا کریکٹر کو, اس کے کریکٹر کے منہ میں وہ ڈائلاگ ڈالنا ہے, اس نے کیا ایکشن لیا. وہ جیسے ہم اس روز بات کر رہے تھے پچھلے لیکچر کے اندر کہ ڈیڈ باڈیز بھی بڑی اچھی لگتی ہیں, وہ ایسے انداز سے مرا ود سچ ویلر. ہم نے ایک پوئم ہوتی تھی جس میں دکھایا گیا کہ ایک سپاہی ہے, وہ دور سے ایک نقطے کی طرح بھاگتا ہوا آتا ہے, اور وہ اس نے اپنے ساری سانسیں روکی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ وہ فتح کا ایک جو پیغام ہے, اور جھنڈا جو تھا اس نے گرنے نہیں دیا اپنے ہاتھ میں, اس کے اندر تیر بھی لگے ہوئے ہیں اس کے, لیکن وہ رکا ہوا ہے کہ میرا بادشاہ آئے گا تو میں اپنے منہ سے سناؤں گا اس کو بات کہ وی ہیو ون دا بیٹل. یہ شاید حقیقت میں نہ ہوا ہو جب وہ کسی کو کہہ کے مر گیا, لیکن اس نے جس انداز میں اس نے اپنی ایکسپریشن ڈال کے اس کو بتایا اس بات کو, وہ پھر یہ سارا کام کس کا ہے؟ یہ ایک ہسٹورک فیکٹ ضرور ہوگا, لیکن اس کو جیسے ایکسپریشن ریپریزنٹ کیا ہے وہ ایک پوئٹ کا کام تھا, اور اس نے اس فیکٹ کو, ایک کروڈ ریئلٹی کو بھی پلیزنٹ بنا دیا. اب لاشیں دیکھتے ہیں یا کئی اگنوبل اینیملز دیکھتے ہیں, وہ سارے اینیملز ہمیں خوبصورت لگتے ہیں جب اس کو اسی طرح سے ری فرنش اور ریکنڈیشن کر دیا جاتا ہے امیجینیشن کے تھرو. تو امیجینیشن وہاں پر زیادہ زبردست انداز میں ان چیزوں کو بتاتی ہے جو کہ دراصل ہوتے نہیں ہیں. تو اسی طرح پھر وہ بتایا یہاں پر وہ ثابت کرتا ہے سپیریورٹی آف پوئٹری اوور ہسٹورک فیکٹس, یعنی پوئٹک ٹروتھ از سپیریئر ٹو ہسٹورک ٹروتھ. اور اسی طرح سے وہ سمجھتا ہے کہ جو پوئٹری ہے از مور کنڈیوسو ٹو انڈرسٹینڈنگ, ٹو ہیومن انڈرسٹینڈنگ. اور اس طرح سے وہ پوئٹری جو ہے فلسفی سے بھی, فلسافیکل جو ٹروتھ ہوتے ہیں یا پوئٹک ٹروتھ ہوتے ہیں وہ ان سے آگے چلی جاتی ہے. اور فائنلی اس آرگومنٹ کو ایسے ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ جو ایرسٹوٹل ہے وہ اپنے مینٹر پلیٹو سے اس بات سے بھی کہہ لیں کہ اتفاق نہیں کرتا, اور اس سے وہ بالکل کانٹریری ہمیں نظر آتا ہے کھڑا ہوا.